اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس سکے کی حکایت جس کے پاس پانی تھا اور دوسرے سکے سے پانی مانگتا تھا۔ اس سکے کے پاس پانی تھا، اس نے ایک اور سکے کو اپنے آگے دیکھا۔ اس حالت میں جب کہ اس کے اپنے پاس پانی تھا، دوسرے سکے کے سامنے گیا اور اس سے پانی مانگا۔ اس سکے نے کہا کہ اے بے وقوف شخص، جب کہ تیرے پاس بھی پانی ہے تو کیوں نہیں اپنا پانی پیتا؟ اس نے کہا کہ ہاں اے عقل مند شخص، مجھے پانی دے، کیونکہ میں اپنا پانی نہیں پینا چاہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل خدا کی معرفت اور اس کے بیدوں سے پر تھا، لیکن پھر بھی گیہوں کے ایک دانے نے آپ پر جرت کی۔ آپ نے تمام معرفت اور خدائی رازوں کو صرف گیہوں کے ایک دانے کے بدلے میں فروخت کر دیا، اور جو کچھ آپ میں نبوت اور بڑائی کے اوصاف تھے گیہوں کی آگ میں جلا دیے۔ گیہوں کا اگر آپ جنت سے نکالے گئے، آپ کے دل میں خدا کے عشق کا درد اٹھا اور آپ اپنا سر بار بار زمین پر مارنے لگے، اور عشق نے آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ عشق میں ایک بے حقیقت اور ناچیز مخلوق بن گئے۔ آپ کو جو راز معلوم تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا اور آپ جنت سے نکالے گئے۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہ رہی تو آپ نے فانی اور بے حقیقت چیزوں سے دل بہلانا شروع کیا، کیونکہ اس سے قبل جنت کی سب چیزیں آپ نے گیہوں کے لیے ضائع کر دی تھی۔ اپنے آپ سے بیزار ہو جانا اور مر جانا، بس یہی اب ہر شخص کا کام ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے، کیونکہ آپ بھی اسی طرح مر گئے۔ دوسرے مرغ کا سوال، غرور کی صفت۔ دوسرے پرندے نے کہا کہ مجھے غرور ہے کہ میں نے کمال حاصل کر لیا ہے اور بہت سی مشکل ریاضتیں ختم کی ہیں، جبکہ مجھے یہ کمال کا درجہ اسی جگہ مل گیا ہے، اس لیے میرا یہاں سے سی مرغ کی تلاش میں جانا مشکل ہے۔ ایسا کون شخص ہے کہ گھر کے خزانے اور مال و دولت چھوڑ کر جنگل اور صحرا میں خزانہ ڈھونڈے گا؟ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے کہا کہ اے شیطان جیسی طبیعت والے پرندے، شیطان کو اپنی بڑائی کا غرور تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اپنی بڑائی اور خودبینی کم کر، تو اپنے خیال کے مطابق بہت مغرور ہے، لیکن تیرا یہ غرور تجھے معرفت خداوندی سے دور ہٹا رہا ہے۔ تیرے سرکش نفس نے تیری جان پر قابو پا لیا ہے اور شیطان نے تیرے ارادوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اپنے گمنڈ اور غرور میں پھنسا ہوا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اسی بلا میں گرفتار ہے۔ اگر تیرے پاس خدا کا نور تھا تو اب وہ تیرے غرور کی وجہ سے تیرے راستہ میں آگ کی طرح تجھے جلانے کا کام کرے گا، اور اب اگر تجھے کسی چیز کا ذوق و احساس ہے تو وہ صرف غرور، گمنڈ کا ہے۔ تیرے غرور کی وجہ صرف تیرا خیال اور گمنڈ ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ تو غرور کے راستہ کی روشنی مت بن، یعنی غرور مت کر۔ تیرا سرکش نفس تیرے ساتھ ہے، تو اس سے دوستی مت کر۔ ایسے زبردست دشمن یعنی نفس کی موجودگی میں تلوار کے بغیر کوئی شخص کیسے آرام اور چین سے رہ سکتا ہے؟ اگر تجھے دشمن کی طرف سے نور ملتا ہے تو یہ نور کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ کوئی بچھو کے کاٹے کا علاج چھپکلی سے کرے۔ یہ علاج غلط ہے، اس لیے بے فائدہ ہے۔ تو اس غرور اور دھوکے کے نور پر غرور مت کر۔ جبکہ تو خورشید ہے، تو سوائے ذرہ کے کوئی اور چیز مت بن۔ اپنی اصلیت پہچان اور تکبر مت کر، اور نہ تاریکی کی وجہ سے تو مایوس ہو، اور نہ اس نور کو دیکھ کر تو خورشید ہونے کی ڈینگ مار۔ جب تک تو اس غرور و تکبر میں مبتلا ہے، تیری عبادت اور وظیفہ اور دعائیں ایک مینگنی کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی، یعنی بے فائدہ ہیں۔ اور جب تو غرور سے باہر نکلے گا پھر زندگی کی پرکار کا مرکز تو بن جائے گا، اور اگر تو مغرور ہے تو تیری حقیقت کچھ بھی نہیں، اور تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بے سرمایہ ہے۔
اگر تجھ میں ہستی کا ذرا سا ذرہ بھی باقی ہے تو تو کافر اور بت پرست ہو جائے گا۔ غرور انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر تو نے اپنی زندگی کو ایک لمحہ کے لیے بھی غرور میں ضائع کیا تو تیروں کی بارش تیرے اوپر برسنے لگے گی، یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ جب تک زندہ ہے اپنے مکان چھوڑنے کا رنج ترک کر دے، یعنی مکان چھوڑنے پر تیار ہو جا اور اپنا سر ہزاروں مشکلات جھیلنے کے لیے جھکا دے۔ اگر تو اپنی ہستی ظاہر کرے گا یعنی غرور کرے گا تو زمانہ تجھے ہزاروں مشکلات میں گرفتار کر دے گا۔ شیخ ابو بکر نیشا پوری کی حکایت۔ راستہ میں شیخ ابو بکر نیشا پوری اپنے مریدوں کے ہمراہ خانقاہ سے نکلے۔ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھے۔ اتفاقاً گدھے نے ہوا خارج کی، یعنی ریاح نکلا۔ اس کے بعد شیخ پر ایک حالت طاری ہو گئی۔ آپ نے نعرہ لگایا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ آپ کے مریدوں اور جن لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا، آپ کی یہ حالت کسی نے بھی پسند نہیں کی۔ اس کے بعد ایک مرید نے سوال کیا، آخر شیخ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جہاں تک دیکھتا تھا تمام راستہ میرے مریدوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے آگے اور پیچھے سب طرف مرید ہی مرید تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مرتبہ کے لحاظ سے میں بایزید بستامی سے کم نہیں ہوں، یعنی غرور کیا۔ آج کا دن کیسا اچھا ہے کہ میرے مریدوں سے میری عزت افزائی ہو رہی ہے۔ بے شک میں اسی فخر و غرور سے کل اپنے مریدوں کے ساتھ حشر کے میدان میں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ جب یہ خیالات میرے دماغ میں آئے تو فوراً گدھے نے ہوا خارج کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو اس قدر غرور کرتا ہے اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بے قرار ہو گیا اور دنیا میں مجھ پر یہ حالت طاری ہو گئی۔ جب تک تو غرور و تکبر میں پھنسا ہوا ہے تو اس وقت تک حقیقت سے دور ہے۔ غرور و تکبر ترک کر دے۔ اگر تو فخر بھی کرتا ہے تو فخر بھی چھوڑ دے۔ اے شخص، تو ہر لمحہ نیا رنگ بدلتا ہے اور تیرا ہر ایک بال فرعون کی طرح سرکش ہے۔ جب تک تیری ہستی ایک ذرہ کے برابر بھی باقی ہے تجھ میں نفاق اور غرور کے 100 نشان باقی رہیں گے۔ اگر تو غرور سے محفوظ ہے تو تمام دنیا تیری دشمن ہے۔ اگر تو ایک دن کے لیے بھی غرور سے پردہ کر لے، اگر وہ رات کا وقت بھی ہوگا تو رات دن کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اے غرور سے مصیبت میں پھنسنے والے، تو کبھی میں مت کہہ تاکہ تو شیطان سے محفوظ رہے۔ میں سے مراد لفظ غرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے بید پوچھنا۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رازدارانہ کہا کہ تو شیطان سے بید پوچھ۔ جب شیطان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں دیکھا تو ابلیس سے پوچھا۔ شیطان نے کہا کہ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ کہ کبھی میں مت کہہ، ورنہ میری طرح ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اگر تو ولی اور خدا کا دوست ہے اور تو کافر نہیں ہے بلکہ خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ غرور کا راستہ آخر ناکامیابی تک پہنچاتا ہے اور نیک نام بدنام ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے سروں پر ہزاروں شرابوں کا خمار چڑھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حکایت ایک زاہد کی جو کہتا تھا کہ مبتدی کے لیے اندھیرا بہتر ہے۔ ایک زاہد اور نیک شخص نے کہا، مبتدی یعنی وہ شخص جو کوئی کام نیا سیکھے کے لیے اندھیرا بہتر ہے۔ جب وہ سخاوت کے سمندر میں بالکل غرق ہو جاتا ہے تو اس میں بالکل ہمت اور طاقت نہیں رہتی، اور اگر اس پر صرف تھوڑی سی بات ظاہر ہو تو وہ اس پر غرور اور تکبر کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا علم خطرناک ہوتا ہے۔ تیری ذات میں جو حسد اور غصہ موجود ہے وہ تو خود نہیں دیکھ سکتا بلکہ دوسرے دیکھ سکتے ہیں۔ تیری ہستی ازدہوں سے بری ہوئی ایک بھٹی ہے۔ تو نے اپنی نادانی کی وجہ سے ان سانپوں کو چھوڑ دیا ہے۔ دن رات تو ان سانپوں کو پالتا ہے اور تو ان کو خوراک دیتا ہے۔ تیری ہستی خاک اور خون سے بنی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ خاک اور خون کو لوگ بے قدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ خاک اور خون تیرے سب سے قریب رہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ناپاک اور غلیظ خیال کی جاتی ہیں۔ جو چیز تیرے دل کے سب سے قریب رہتی ہے یعنی خون، بے شک وہ حرام اور ناپاک ہے،
اگر تو غور کرے تو سراسر غلیظ اور ناپاک ہے، کیونکہ تو خاک اور خون سے بنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں۔ تو اس قدر آرام سے کیوں بیٹھا ہے؟ اپنی ناپاکی پر افسوس کر۔ ایک شخص کے کتے کو دیکھنے کی حکایت اور اس کا دامن نہ بچانا۔ ایک شیخ کی گود میں ایک غلیظ کتا بیٹھا تھا اور شیخ اس سے بالکل پرہیز نہیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے پاک مرد، آخر آپ اس کتے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ کتا بیٹھا ظاہر طور پر ناپاک معلوم ہوتا ہے، لیکن میں اس کی غلاظت اور ناپاکی کو محسوس نہیں کرتا۔ اس کی جو غلاظت اور ناپاکی ظاہر ہے، یہی ناپاکی میرے اندر موجود ہے۔ جو چیز میرے جسم کے اندر سے باہر نکل آئی، میں اس سے پرہیز کیسے کروں؟ کیونکہ وہ بالکل مجھ جیسی ہے۔ اور اگر انسان کے جسم کے اندر ناپاکی تھوڑی سی ہے تو سینکڑوں نجس چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ تیرے جیسی ہیں۔ اگرچہ میرے جسم میں تھوڑی سی ناپاکی داخل ہے، لیکن جب ناپاکی ہی ہے تو کیا بہت زیادہ اور کیا تنکے کے برابر، یعنی ناپاک تھوڑا اور بہت برابر ہے۔ حکایت ایک عابد کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنی داڑھی میں الجھا ہوا تھا۔ ایک عابد حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کلیم اللہ آپ کا لقب ہے کے زمانے میں رات دن نماز پڑھتا تھا۔ اس کے دل کو ذرہ برابر تسکین نہیں ہوئی اور آفتاب حقیقت سے اس کا سینہ پر نہیں ہوا۔ اس شخص کی داڑھی بہت خوبصورت تھی اور کبھی کبھی اپنی داڑھی میں کنگھی کیا کرتا تھا۔ اس عابد نے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھ لیا اور اس نے جا کر کہا کہ اے کوہ طور کے سردار، خدا کے لیے تو خدا سے سوال کر کہ مجھے عبادت میں لطف اور مزہ کیوں نہیں آتا۔ الغرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خدا سے یہ بات پوچھی۔ خدا نے کہا دور ہو جاؤ، اگرچہ یہ درویش ہمارے وصل کے درد سے مرا جاتا ہے، لیکن اس کا دل اس کی داڑھی میں الجھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر سارا واقعہ اس درویش کو سنایا۔ اس شخص نے اپنی داڑھی نوچ کر پھینک دی اور رونے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس بھاگے ہوئے آئے اور کہا کہ وہ شخص اب بھی اپنی داڑھی میں مشغول ہے۔ جب اس کا چہرہ داڑھی کی زیب و زینت تھی تو وہ پریشان اور اس کے متعلق جستجو میں تھا۔ اب اس کو نوچنے کے بعد بھی یہ درویش اسی خیال میں ہے۔ اب داڑھی کے بغیر ایک لمحہ زندہ رہنا غلطی ہے، خواہ لومڑی ٹیڑھی چلے یا سیدھی، اپنے مکر و فریب میں گرفتار رہتی ہے۔ اے شخص، جب تو اپنی داڑھی سے آزاد ہو گیا تو خون کے دریا میں غرق ہو گیا۔ تجھے بہت افسوس و رنج ہوا جب تو اول دن سے اپنی داڑھی کا خیال دل سے ترک کر دے گا۔ پھر اس حقیقت اور معرفت کے دریا میں تیرا ارادہ درست ہوگا، اور اگر تو اپنی داڑھی سمیت ہی اس دریا میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اپنی داڑھی کا خیال دل سے نکال دے۔ حکایت ایک لمبی داڑھی والے شخص کی جو دریا میں غرق ہو گیا۔ ایک بے وقوف شخص کی بہت لمبی داڑھی تھی، وہ اتفاقاً دریا میں ڈوب گیا۔ ایک پاک باز شخص نے اس کو کنارے پر سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی گھوڑے کے دانہ کھانے کا توبرا گر گیا ہے۔ ڈوبنے والے شخص نے کہا کہ یہ توبرا نہیں ہے بلکہ میری داڑھی ہے، اور یہی داڑھی میری مشکلات کا باعث ہے۔ پاک باز شخص نے کہا کہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی داڑھی ہے اور یہ آپ کا کام ہے، اسے کٹوانے پر رضامند ہو جاؤ ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اے بزدل شخص یعنی بکرے، کیا تجھے اپنی اس قدر لمبی داڑھی پر شرم نہیں آتی؟ تو نے اس قدر داڑھی بڑھا لی ہے اور تو شرمندہ نہیں ہوتا۔ تیرے نفس میں شیطان گھسا ہوا ہے اور تو بالکل شیطان کی طرح ہے۔ یہ شعر تہذیب کے خلاف ہے، اس لیے معنی نہیں لکھے جاتے۔ تیری داڑھی تیرے فرعون جیسے سرکش نفس پر قابض ہو جاتی ہے۔ اب تو اس داڑھی سے مردانہ وار لڑائی لڑ۔ اگرچہ تیری داڑھی سے سوائے تکلیف کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، لیکن تجھے اس داڑھی کا کچھ خیال نہیں ہے۔ دین کے راستہ پر چلنے والا وہ شخص عقل مند ہے جو اپنی داڑھی میں کنگھی نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو داڑھی کی مصیبتوں سے آگاہ کرو اور اپنی عاجزی کا ثبوت اس طرح دو کہ داڑھی کو دسترخوان کی طرح سب کے سامنے زمین پر بچھا دو۔ تیری داڑھی کو سوائے خالص خون کے کسی اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی خوراک کے لیے صرف تیرے دل کے کباب کافی ہیں۔ اگر تو دوبی ہے
तो दाढ़ी में फंसकर तुझे धूप की परवाह नहीं रहती, और अगर तू काश्तकार है तो पानी का ख्याल नहीं रहता। उस सूफी की हिकायत के जब अपने कपड़े धोता था, तमाम दुनिया के बादलों को स्याह कर देता था। एक सूफी जब कभी कपड़े धोता था तो तमाम दुनिया के बादलों को स्याह कर देता था। उसके कपड़े एक दफा धुलकर साफ हो जाते थे, अगरचे बादल परेशान हो जाते थे। वो उशनान खरीदने के लिए बनिए की दुकान की तरफ रवाना हुआ। उशनान एक किस्म की घास है जिससे साबुन की तरह कपड़े धोते हैं। उस वक्त बादल छा गए और वो घबरा गया। उस शख्स ने बादलों से कहा कि तुम क्यों छा गए? जाओ, चले जाओ, मैं मेवा जात खरीदने जा रहा हूं। मैं वो मेवा चुपके खाऊंगा। तुझे क्या खबर कि मैं उशनान खरीदने जा रहा हूं और तुझ में यानी बादलों से इस कदर अशनान जमीन पर बरसाऊंगा कि मुझे साबुन की बिल्कुल जरूरत ना होगी। अगर तू खुशी से एक बात भी कर ले तो हर वक्त तेरे सामने एक गाफिल आएगा। एक और परिंदा का सवाल के सफर में किस चीज से दिल बहलाना चाहिए। एक और परिंदा ने कहा कि ए नामूर हुदहुद, बता के सफर में किस चीज से दिल बहलाऊं। अगर तू ये बता दे तो मेरी मुसीबत जरा कम हो जाएगी और सफर करने की मुझ में और हिम्मत हो जाएगी। लंबे रास्ते तय करने के लिए इंसान में हिम्मत होनी चाहिए ताकि कहीं इबादत और पाकीज़गी के रास्ते से ना हट जाए, क्योंकि मुझ में गैब की मदद कबूल करने की अहलियत नहीं है। इसलिए मैं लोगों को अपने ऐब की वजह से धोखा देता हूं। हुदहुद का जवाब। हुदहुद ने जवाब दिया कि जा, जब तक तू जिंदा है खुश रहो और तमाम दूसरे लोगों से आजाद रहो, जबकि वो आदमी मिलकर खुश रह सकते हैं। इसलिए तू भी किसी को अपने साथ मिला ले और खुश रहो। दोनों जहानों में खुशी दो आदमियों की वजह से है और आसमान सिर्फ दुई की वजह से जिंदा है। यानी दुनिया में हर चीज का जोड़ा मौजूद है। बस तू अपनी खुशी से जिंदगी बसर कर, अगरचे आसमान तेरे खिलाफ गुस्सा में गुर्राए। ऐ शख्स, तू ही बता कि एक लम्हा खुश रहने से बेहतर दुनिया में क्या चीज है। हिकायत मजनू की और उसकी हालत। मजनू पहाड़ों में हैरान फिर रहा था और दिन रात शेरों के साथ रहता था। कभी कभी उस पर एक खास हालत और जज्बातारी हो जाता था, और अगर कोई वहां जा निकलता था तो मजनू अपने आप में महव हो जाता था। और उसकी 20 दिन तक यही हालत रहती थी और उसकी हालत ही बदल जाती थी। 20 दिन तक वो सुबह से लेकर शाम तक हमेशा नाचता फिरता था और कहता था, हम दोनों अकेले हैं, यहां लोगों का मजमा नहीं है, हम खुशो खुर्रम हैं और हमें किसी बात का रंजो गम नहीं है। अगर वो शख्स मर जाए कि जिसके पास तुम्हारा दिल है, यानी तुम्हारा महबूब मर जाए, तो अपना दिल उसी को दे दे, क्योंकि तेरा दिल उसी की मलकियत है। अगर तेरा दिल उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया तो फिर तू कैसे मर सकता है। अपने माशूक के इश्क में हमेशा तू जिंदा रह और फूल की तरह अपनी खाल में मत समा। हिकायत उस आशिक की कि जो मरते वक्त रोता था। एक आशिक मरते वक्त रो रहा था। उससे पूछा कि तू क्यों रोता है? उसने कहा, मैं मौसम बहार के अब्र की तरह इसलिए रोता हूं कि मरते वक्त हर शख्स को रोना चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं इस वक्त गिरियाजारी और नोहा खानी करूं, क्योंकि मेरा दिल मेरे माशूक के पास है। मैं कैसे मरूं? उसके दोस्त ने कहा कि चूंकि तेरा दिल तेरे माशूक के पास है, इसलिए अगर तू मर जाए तो बेहतर है। उस शख्स ने जवाब दिया कि जिसका दिल खुदा के पास है, भला वो कैसे मर सकता है? जबकि दिल खुदा से वसल में मशगूल होता है तो उसकी जुदाई कैसे हो सकती है? अगर तू इसी तरह यानी इश्क खुदा में एक लम्हा के लिए भी मस्त हो जाए तो तेरी जान खजाना की तरह छुपी ना रहे। जो शख्स खुदा के इश्क में खुश नहीं है और उसकी जात में महव नहीं हुआ, वो शख्स आजाद नहीं हो सकता। जो शख्स खुदा के इश्क में खुश खुरम रहा, वो खुदा की जात में महव हो गया और इस तरह आजाद हो गया। अपने माशूक की वजह से तू खुश रह और फूल की तरह अपनी खाल में मत समा। उस रिश्तेदार की हिकायत के जो कहता था, इस मुसीबत में 70 साल गुजर गए। एक रिश्तेदार कहता था कि 70 साल हो गए कि मैं इस तरह खुश खुर्रम हूं।
میری طبیعت موم کی طرح رنج و غم میں مبتلا ہے۔ میں اپنے جسم کی اس حالت پر غور کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب ہے، کیونکہ خدا سے مجھ کو ایک واسطہ پیدا ہو گیا ہے۔ جبکہ تو لوگوں کی عیب جوئی کر رہا ہے، پھر تو کس طرح خوش رہ سکتا ہے اور غیب سے واقف ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کی عیب جوئی چھوڑ دے، پھر خدا کے عشق میں خوش رہ۔ اے عیب تلاش کرنے والے، تو عیب تلاش کرنے والی آنکھوں سے خدا کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں بال کی کھال نکالتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تو اندھا ہے، راستہ نہیں جانتا۔ تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ کس قدر بری اور معجوب بات ہے۔ ایک دوسرے پرندہ کا سوال کہ میں خدا سے کیا چیز مانگوں۔ ایک اور پرندے نے پوچھا کہ اے میرے رہبر، جب میں وہاں پہنچ جاؤں تو اس سے کیا مانگوں، جبکہ اس کی وجہ سے تمام دنیا میرے اوپر روشن ہو جائے؟ میں نہیں جانتا کہ اس وقت میں اس سے کیا مانگوں۔ اگر تو مجھے کوئی اچھی سی چیز بتائے تو پہنچنے پر میں وہی چیز طلب کروں۔ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے جواب دیا کہ اے جاہل، تو اس سے یعنی سی مرغ سے واقف نہیں ہے، تو اس سے اور کیا مانگے گا؟ خود اس کو مانگ۔ انسان کے لیے واقفیت حاصل کرنے کی درخواست کرنا ہی سب سے بہتر ہے، اور یہ چیز اور سب باتوں سے اچھی ہے۔ تو اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کی درخواست کر۔ جس شخص کو اس کے راستہ کی خاک کی خوشبو مل گئی، پھر وہ کسی چیز کے بدلے میں بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔